زندگی ہے تو اس کے اندر ہماری قوم، ہمارے لوگ بچوں کو بچپن سے ہی نہیں سکھاتے، اور ہمیں بھی آفیشلی نہیں سکھایا گیا کہ لائف از دا ٹیسٹ، کن فی الدنیا کا انا کا غریب اور عابر السبیل. ہمیں فکشن اور فینٹسیز میں ڈال دیا گیا، افسانوں میں ڈال دیا گیا. تو ہم جب اپنے دنیا کے کریئر بھی پرسو کرنے گئے، جب ہم اپنے دینی کریئر بھی پرسو کرنے گئے، اور جب ہم بلینڈڈ کریئرز بھی پرسو کرنے گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا بلائیں کہاں سے آئیں گی، ہمیں پتہ نہیں تھا آزمائشیں کہاں سے آئیں گی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سیلف انڈیورنس کیسے بڑھتی ہے، پرسسٹنسی کیسے بڑھتی ہے، پرسیویرنس کیسے بڑھتا ہے، ریزیلینس کیسے بڑھتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں دھچکے لگتے رہے آگے سے، اینڈ اس کے لحاظ سے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ دھچکوں کے بعد پھر ہم مزید ڈیٹریکٹ ہو گئے، پھر ہم مزید ڈیریلڈ ہو گئے آگے سے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہتا ہے کہ میں ضرور بالضرور جو ہے وہ تجھے آزماؤں گا. کیوں آزماؤں گا؟ خوف کے ساتھ آزماؤں گا، بھوک کے ساتھ آزماؤں گا، میں تجھے مال میں تنگی کے ساتھ آزماؤں گا، مال کی تنگی کے ساتھ آزماؤں گا، اور موتوں کے ساتھ آزماؤں گا. یہ ہو کے رہنا ہے. اٹ از سم تھنگ دیٹ از ڈیسٹنڈ ٹو ہیپن، اٹ از سم تھنگ دیٹ ول ہیپن ود یو. یہ نہ ہوئی سوچیں گے وبشر الصابرین، خوشخبری اس کو ہے جو صبر کر گیا. اس کے اندر ہم لوگوں کو یہ پہلے سے بچپن سے بتانا چاہیے کہ یہ معاملات زندگی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. کیا آپ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت کی ٹکٹ ایسی ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور آپ کے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جس طرح آپ سے قوم کے پہلے لوگوں کو آئیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. اللہ کہتا ہے ہم نے آپ سے پچھلی قوموں کو باس بھیجا، ان کے طوفان پھینک دیا ہم نے ان کے اوپر، بلائیں بھیجی ان کے اوپر. پھر ضرر کے مقابل اتنے ضرر اور نقصان ان کو پہنچے. وَزُلْزِلُوا، زمینیں ہلا دی ہم نے ان لوگوں کی. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اینڈ دا پیپل آف دا پروفیٹس، نبیوں کی ٹیم جو تھی وہ اس ٹائم پر بول بیٹھی متا نصر اللہ. اللہ تیری مدد کہاں رہ گئی؟ اے اللہ وسائل کہاں رہ گئے؟ اے اللہ آسمانوں سے تیرا الا ان نصر اللہ قریب. اللہ فرماتا ہے بے شک کہ میری مدد قریب ہے. تو یہ ہمیں گراؤنڈ میں ہی بچپن میں تربیت کر دینی چاہیے تھی کہ زندگی میں یہ آزمائشیں ہونی ہیں، زندگی میں یہ مسائل ہونے ہیں، زندگی میں یہ مسئلے ہونے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو. لیکن جب ہم تیار ہی نہیں رہتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے پہلا صدمہ اور جھٹکا زیادہ لگتا ہے، اور اسی میں ہم غیر شرعی حرکت بھی کرتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکت بھی کر جاتے ہیں آگے سے. بہرحال یہ ٹیسٹ تو ہو کے رہے گا. اس کی حکمتیں ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. یہ ہر چیز عذاب نہیں ہوتی. اس کا ایک لیول ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عذاب ہے، اور اگر دنیا میں بھی ہو رہا ہے نا وہ، تو اللہ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم چھوٹا عذاب بھی دے دیتے ہیں اگر عقوبت اور پکڑ بھی ہو جائے انسان کی دنیا میں کسی پروسیس بلڈنگ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کرتا ہے اللہ تاکہ انسان رجوع کرے حق کی طرف، پازیٹیوٹی کی طرف، ریکٹیفیکیشن کی طرف، توبہ کی طرف، انابت کی طرف، بیٹرمنٹ کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف. تو پہلا اصول جو اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاتا ہے نا، اور اس کو وہ ٹچ ہوتی ہے جو اس کی لائف کے اندر، ہی گیٹس شیکن بائی سم تھنگ، اس کے پیچھے صرف یہ ہوتا ہے کہ حق کے رستے پر ہو، ترقی کے رستے پر ہو، ڈیولپمنٹ کے رستے پہ ہو، پروجیکٹ پلاننگز ہوں، دنیاوی مسائل ہوں، یا پیور دینی جنگیں بھی ہوں، حکومتی سطح پہ ہوں، جزوی مسئلے ہوں، کلی مسئلے ہوں. انسان ہونے کی حیثیت سے کلو بنی آدم خطا کے تحت ڈی ٹریک ہوگا ہمیشہ. کبھی اپنی نفس کی وجہ سے پٹری سے ہٹ جائے گا، کبھی ویسے ہی چلا جائے گا واک کرنے ادھر ادھر، اور کبھی چیزیں اس کو لے جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب تکلیف دے صرف اور صرف اس کو واپس لوٹانا مقصد ہوتا ہے. مقصد اس کو برباد کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو تباہ کر کے ڈپریشن اور مایوسی میں لے کے جانا نہیں ہوتا.
مقصد اس کی زندگی کی سائیکالوجی کو ڈاؤٹ فل کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو صرف ٹرن بیک کرانا ہوتا ہے۔ تو سسٹم میں اگر مینٹرز اور اچھے اساتذہ اور علماء موجود ہوں، اور ہیں بھی، وہی تو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ مراد ہے اس سے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں آگے سے۔ اور اسی طرح اللہ ایک اور مقام پہ بھی کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي أُمَمٍ، ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو بھیجا ہے، آپ سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو أَخَذْنَاهُمُ الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ، ہم نے ان پر تکلیفیں بھیجی، ہم نے ان کے پر آزمائشیں بلائیں بھیجی، آبسٹیکلز بھیجے، آبسٹرکشنز بھیجی ان کے مسئلوں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ ان کے اندر نا وہ جو اس سفر کا ایک جو فلیور ہے اور جو اس کا جو گرافک ہے نا عاجزی اور ہیوملٹی والا، وہ واپس قائم ہو جائے۔ لوگ تو پہنچ جاتے ہیں، ایک مقام، زندگی مقاموں کو پہنچنے کا نام ہے نا، ایک مقام سے پھر دوسرے مقام سے پھر تیسرے مقام سے پھر چوتھے مقام سے پھر پانچویں مقام سے، حتیٰ یاتی کل یقین، اس حد تک کہ موت آ جائے گی انسان کو۔ تو انسان جب ایک اسٹیشن کور کرتا ہے، 4 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، 6 مہینے کا ہو، جب وہ پہنچتا ہے نا اس کے اختتام میں، تو ڈینٹ پڑتے ہیں اس کی نفسیات کو ڈینٹ پڑتے ہیں۔ کہیں تکبر آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے، کہیں حسد آؤٹ آف آرڈر ہو جاتی ہے، کہیں مزاج اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کہیں جبن آ جاتا ہے، کہیں بزدلی آ جاتی ہے، کہیں قنوط بن جاتا ہے، کہیں ڈپریشن آ جاتا ہے، کہیں وہ فرعون بن جاتا ہے، کہیں وہ بنی اسرائیل بن جاتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تو ایک پروسیس سے گزرے گا نا، ٹرن بیک کریں اپنے آپ کو، نیوٹرلائز کریں۔ تو جب انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرے گا لائف کے پروسیس سے گزرتے ہوئے، تو اللہ اس کا خیر خواہ ہے۔ انسان اپنا خیر خواہ نہیں ہے، مگر رب اس کا خیر خواہ ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے نا، جس کو اللہ پہنچانا چاہتا ہے اس منزل تک، ان مقاموں تک، ان حیثیتوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے اللہ ان کے رستے میں پرابلمز لاتا ہے، تکلیفیں لاتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے تھوڑے سے، تاکہ اس کی جو پزل سالونگ ہے نا کائنات کی، اس کا دماغ کھلے آگے سے۔ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ مزاج آگے لے کے جا کے اس کو مروا دے گا، اس کو بہت تکلیفوں میں لے کے جائے۔ تو اس لیے پہنچ تو سب جاتے ہیں، مگر کوئی ہائر اینڈ میں فرعون بن جاتا ہے اور کوئی لوور اینڈ میں بنی اسرائیل بن جاتا ہے۔ کچھ بزدل بن جاتے ہیں جب وہ گزرتے ہیں ایک پروسیس سے، 4 سال کا ایک فیز گزارا، امریکہ میں گزارا، دبئی میں گزارا، آپ کے سعودیہ میں گزارا، پاکستان میں گزارا، انڈیا میں گزارا، کہیں بھی گزارا، اس کے جب وہ فیز ختم ہوا تو ان کی آئیڈیالوجی بدل جاتی ہے، ان کا پرسیپشن بدل جاتا ہے، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اس لیے تو آپ کچھ لوگوں کو ایک عمر کے بعد دیکھیں نا، مسکراہٹ ہی نہیں ہے چہرے پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، ایویں ہی مسخرے بن جاتے ہیں اسٹیشنوں سے گزرنے کے بعد، ان کے مزاج میں یہ غیر سنجیدگی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر سنجیدگی نہیں تھی، تبسم تھا، مزاح بھی تھا، مگر ان کی ہر وقت یہ نہیں کر رہے ہوتے تھے وہ۔ کچھ لوگ گزرتے ہیں، ایسی چپ لگ جاتی ہے ان کو، بول ہی نہیں پاتے۔ اسٹیشن کی ہٹس نے زندگی کی پہلا بچہ ہوا، میں سارے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اولاد ہوئی، بچے پالے، مزاج بدل گیا، بزنس کیے، ایکسپینشن کی، اسٹیشن سے گزرے، اس دور کے بیچ میں جو بھی ہو، مزاج بدل گیا۔ مزاج کو اس جگہ پر رکھنے کے لیے جو جنت میں جانے کی کسوٹی ہے، اور دنیا کے اندر بھی انسانیت کے پرسنالٹی میں وہ جمال کمال لانے کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ شخصیت نارمل رہنی چاہیے۔ تو جب شخصیت میں انسان کو وہ ڈینٹ پڑتے ہیں نا، لوگوں کی باتیں، تنقیدیں، اپنا آپ، اپنے اندر کی اونچ نیچ، ہائیز اینڈ لوز، یہ سب کچھ جو چلتا ہے جب انسان گزرتا ہے وقتوں سے، تو وہ ایک نظریہ بدلتا ہے، اس کا سوچ بدلتی ہے، نیگیٹیوٹی آتی ہے، غصہ آتا ہے، ایجیٹیشن آتی ہے، ایگریشن آتا ہے، مزاج آتا ہے انسان میں، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، میں اس لیے جب تو سٹینڈرڈ سے ہٹ کے اپنی پرسنالٹی اور مائنڈ بنائے گا نا، کسی زندگی کے مسئلوں سے گزرتا، میں تیرے ساتھ خیر خواہ ہوں، میں تجھے واپس لے کے آؤں گا۔ کیا کر کے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹے چھوٹے تجھے چھوٹے عذاب کی شکل دے دوں گا، یہ چھوٹی تکلیفیں دوں گا، تاکہ تیرا مائنڈ پھر سے جاگے، یہ چیز تو غلط کر رہا ہے، اس ٹائم تجھے جیت تو مل چکی ہے لیکن تو اس جیت کو آنر نہیں کر پا رہا، تجھے اگر شکست بھی ہوئی ہے تو اس شکست کا حق نہیں ادا کر پا رہا، تو اس سے وہ سبق نہیں سیکھ پا رہا، تو غلط سمت میں چلا گیا۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو لعلہم یتذر، اور تو ہمبل نہیں ہو پا رہا، تجھے جیت مل گئی ہے، تجھے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، تو نے سیلف میڈ مین کے نعرے لگا دیے، میں پھر بھی آسمانوں سے تجھے برباد نہیں کر رہا، لعلہم یتضرعون اخذناہم بالبأساء والضراء
ہم نے صرف تھوڑا بہت ہلایا ہے تمہیں تاکہ تم اپنی اس سٹینڈرڈ پہ آ جاؤ. تمہاری دنیا کی کامیابی سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. غنی ہے وہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کو فرق نہیں پڑتا. مگر کیونکہ یہ اس گیم میں، اس سفر میں، اس پروسیس میں، اس چیلنج کے اندر اللہ نے انا عبادی لیس لک علیہم من سلطان کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میرے بندوں کو نہیں تو گرا سکے گا. وہ خاص بریڈ ہے، وہ خاص کراپ ہے لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں جب بھی کچھ بنایا ہے نا وہ سٹینڈرڈ سے نہیں ہٹے کبھی. انہوں نے پروسیسز کو بھی آنر کیا ہے، انہوں نے منزلوں کو بھی آنر کیا ہے، انہوں نے رب کو بھی آنر کیا اس لحاظ سے، انہوں نے مخلوق کا بھی خیال رکھا ہے، اور انہوں نے اپنے نفس کو بھی اس پاکیزگی کے ساتھ رکھا ہے جو تزکیے کا حق تھا اس کا. تو اللہ تعالیٰ یہ بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو واپس لانا چاہ رہا ہوں.